اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار القہار ومن شر الکفار العزت للہ الواحد القہار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ والصلاة والسلام على رسوله المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومنكر ولايتهم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے شہدائے ملت جعفریہ آپ تمام صاحبان کے مرحومین، بانیان کے تمام مرحومین، ہمارے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ دعا گو ہیں اس مالک لم یزل لا یزال کی بارگاہ اقدس میں کہ اللہ تمام صاحبان کا اس بارگاہ میں چل کے آیا قبول و مقبول فرمائے۔ بانیان کا فرش عزا بچھانا، آپ کا ذکر سننا، ہمارا ذکر سنانا، اپنی بارگاہ میں عبادت کے لمحوں میں شمار فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد صالح امام زمانہ کی فوج کے سپاہی نصیب فرمائے۔ جتنے مومنین و مومنات بیمار کربلا کے صدقے میں اللہ ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے مومنین نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں اور آپ تمام صاحبان کی حوائج شرعیہ کو مالک اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ بحق امام زمانہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہ السلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راز
غازیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ حورا جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ اس کاتب تقدیر نے ہماری کتاب تقدیر کے صفحات پر یا تو اہل بیت کی خوشی لکھی یا اہل بیت کے غم لکھے، اور قبلہ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال کا سفر طے کرنے کے بعد بھی نہ تو یہ قوم بے راہ ہوئی ہے نہ ہی گمراہ ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گمراہی اور بے راہی دو وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک، جب حد سے زیادہ خوشی مل جائے تب انسان گمراہ ہوتا ہے، جب حد سے زیادہ غم مل جائے تب انسان گمراہ ہوتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے اس قوم کو خوشیاں نہ ملی ہوں، ایسا بھی نہیں ہے اس قوم کو غم نہ ملے ہوں، لیکن جب جب بھی دنیا سے ملنے والے غموں نے ہمارا ایمان چھیننا چاہا، اہل بیت کے در سے ملنے والے غم نے ہمارے بازوؤں کو تھام لیا۔ جب جب بھی دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہمارا ایمان چھیننا چاہا، کربلا کے در سے ملنے والی خوشی نے ہمیں آ کے سہارا دیا۔ نہ کل گمراہ تھے، نہ آج گمراہ ہے، نہ قیامت تک گمراہ ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ گمراہی ان قوموں کا مقدر بنتی ہے جن کا کوئی وارث نہ ہو۔ ہمارا وارث تو آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے۔ یا علی یا علی یا علی، کہ ہمارا وارث تو آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے، اور اس کے توسل سے، اس کے وسیلے سے ہماری اور آپ کی سانسیں چل رہی ہیں۔ اور قبلہ یہ واجب الاحترام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، عاشقان رسول و آل رسول، گداگران در بطول، کہ آج اس عظیم الشان بارگاہ میں شیعان حیدر کرار کا یہ عظیم اجتماع گرمی کے، سردی کے، اس بجلی جانے کے موسم میں آپ کا صبح سے لے کے رات تک اس بارگاہ میں ذکر محمد و آل محمد میں بیٹھا رہنا آپ کے عقیدوں کی عکاسی کرنے لگا ہے۔ میرا اگلا جملہ کہ آپ صاحبان کا اس بارگاہ میں بیٹھا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو دلوں پر حکومت کرے اسے علی کہتے ہیں۔ یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے ان اٹھتے ہاتھوں کو، اللہ ان اٹھنے والے ہاتھوں کو غدیر میں اٹھنے والے ہاتھوں میں شامل کرے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی ذکر مولا ہوتا ہے، ذکر ولایت علی ہوتا ہے، آپ کے چہرے باغ باغ ہو جاتے ہیں، آپ کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، آپ کے چہرے پہ ایک عجیب قسم کا تبسم آ جاتا ہے۔ توجہ ہے نا بھائی؟ یہ جو تبسم آتا ہے، یہ جو خوشی آتی ہے، اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوتی ہے نا۔ ہم مثال کے طور پر پانی پیتے ہیں، قبلہ بزرگ بیٹھے ہیں کہ ہم پانی پیتے ہیں، چاچا جی پیاس لگتی ہے، گلا خشک ہوتا ہے، بندہ پانی پیتا ہے۔ پانی پینا اس بات کی دلیل ہے کہ گلا خشک ہوا ہے، پیاس کا احساس ہوا ہے۔ اب یہ جو علی کا نام سن کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، یا علی یا علی یا علی، بیدار ہو کے یہ جو علی کا نام سن کے بھائی یہ چہرے کھل اٹھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ چہرے پہ تبسم آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے دل خوش ہوتا ہے، دل دماغ کو پیغام دیتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے لبوں پہ تبسم آتی ہے۔ اب اس تبسم کی حقیقی وجہ کیا ہے؟ شاعر نے آپ کے
عقیدوں کی عکاسی کو 4 جملوں میں بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ جو ہم نام علی سن کے بھائی جان مسکراتے ہیں، بزرگوں سے دعا لوں گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ اس لیے نام علی پہ مسکرا پڑتا ہوں میں۔ یا علی بیدار ہو کے بھائی جان، اس لیے نام علی پہ مسکرا پڑتا ہوں میں، کیوں کہ پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ یا علی یا علی، ہاتھ ابھی ہوا میں بلند رہے کہ اس لیے نام علی پہ مسکرا پڑتا ہوں میں کہ پاک ہے پاک ہے پاک ہے پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ اور ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ مولا سلامت رکھے کہ اس لیے نام علی پہ مسکرا پڑتا ہوں میں۔ غضنفر بھائی توجہ ہے کہ اس لیے نام علی پہ مسکرا پڑتا ہوں میں، کیوں کہ پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے۔ اور ہر کسی کو دولت حب علی ملتی نہیں، پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ ماں صاحب کردار ہو، کیا کہتے ہیں؟ باپ ایک ہو، ماں نیک ہو، پھر علی کی ولایت نصیب ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا بھائی؟ تو غلط بات تو نہیں کر رہا، کسی کے عقیدے پہ کوئی بات تو نہیں جا رہی کہ بھائی کہ علی کی ولایت کے لیے۔ اور ایک اور بات سن لیجیے کہ جملہ ذہن میں آ گیا، اکثر مجالس میں پڑھتا ہوں کہ علی سے محبت کرنے کے لیے، یہ جو اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے شیعہ سنی مجمع ہے، چاچا جی اتنے شیعہ سنی بیٹھے تو کیا ہے کہ علی سے محبت کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ شیعہ ہونا شرط نہیں ہے، توجہ ہے نا؟ علی سے محبت کرنے کے لیے بریلوی ہونا شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے اہل حدیث ہونا شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے شافعی ہونا شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے مالکی ہونا شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے حنبلی ہونا شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے زیدیہ ہونا شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے اہل حدیث ہونا شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے۔ پھر کیا شرط ہے؟ رسول کے فرمان کی روشنی میں کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، کہ اے علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔ علی سے محبت رکھنے کے لیے صرف اور صرف حلالی ہونا شرط ہے۔ آپ جیئے، کیا بات ہے بھائی آپ کے سننے کی، آپ کے عقیدوں کو میرا سلام ہو۔ حیدری کہ بھائی علی سے محبت کرنے کے لیے شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہونا شرط نہیں ہے بھائی۔ یا ہم بات کریں گے اللہ کے قرآن سے یا کریں گے محمد کے فرمان سے۔ رسول نے کہا ہے کہ تیرے میرے کہنے کی بات نہیں ہے، اس رسول نے کہا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ جو ہمارا رسول ہے نا یہ وحی کے بغیر گفتگو نہیں کرتا۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، سب کا عقیدہ ہے نا، کسی کا ایسی بات تو نہیں ہے کہ اس سے منفرد عقیدہ ہو بھائی۔ یہ جو رسول ہے یہ وحی کے بغیر گفتگو نہیں کرتا، یعنی جو بھی بولتا ہے اللہ کے فرمان کے مطابق بولتا ہے۔ اور اسی رسول نے کہا کہ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ، اے علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں نجاست ہوگی۔ تو قرآن نے رسول کے بارے میں کیا فیصلہ کیا کہ کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ
ہمارا رسول وحی الہیہ کے مطابق گفتگو کرتا ہے. جب نتیجہ دوں گا تو انشاءاللہ آج عرش کو چھو لیں گے اپنے عقیدوں کی بنیاد پر. کیا کہا کہ ہمارا رسول وحی کے مطابق گفتگو کرتا ہے. اس کے لب جب بھی ہلتے ہیں وحی پروردگار کے مطابق ہلتے ہیں. ان اعتبارات سے ملت یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ بھائی دیکھیے اب یہ میں یہاں بول رہا ہوں کہ میں جب بھی بولوں احتشام نقوی ہوں. ایسا ہی ہے نا, ممبر پر بولوں بھائی جان قبلہ احتشام نقوی ہوں, شاہ صاحب کے ڈیرے پر بیٹھ کر بولوں تب بھی علی احتشام نقوی ہوں, اپنے گھر میں بولوں تب بھی علی احتشام, کسی سے فون پر بات کروں تب بھی علی احتشام. علی احتشام میری ذات کا جز ہے. بہت توجہ, ایک تمہید سمجھ لیجئے, نتیجہ حوالے ہے. علی احتشام میری ذات کا جز ہے. بھائی جان بولنا مجھ سے جدا نہیں ہے. قرآن رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ جب بھی بولتا ہے وحی کے مطابق بولتا ہے. یہ جس وقت بھی بولتا ہے وحی کے مطابق گفتگو کرتا ہے. یعنی ان 313 سورتوں میں اور 6666 آیتوں میں قرآن میں ایسے کہیں نہیں آیا کہ قرآن نے یہ کہا ہو کہ جب اپنے گھر میں بولے تو نبی ہے, جب ممبر پر بولے تو نبی ہے, یا کسی سے اکیلے میں بات کر رہا ہے تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہے. نہیں, قرآن نے مکمل فیصلہ دیا کہ یہ جب بھی بولتا ہے وحی کے مطابق بولتا ہے. اس کے لب جب بھی ہلتے ہیں وحی کے مطابق ہلتے ہیں. اب یہ اگر کوئی بات کہہ دے تو اس کی کہی ہوئی نہیں ہے, توجہ میرے جانب, خدا کی ہوئی ہے. یہ بولا تو وہی بولی, وہی بولی تو خدا بولا. اب یہ کسی کے لیے کوئی ڈمرا صاحب فیصلہ کر دے تو اس کا کیا ہوا نہیں ہے, خدا کا کیا ہوا ہے. اب کسی کے لیے کوئی فضیلت بیان کر دے تو اس کی دی ہوئی نہیں ہے, خدا کی دی ہوئی ہے. کوئی فیصلہ کر دے تو اس کا فیصلہ نہیں ہے, وہ وحی کا فیصلہ ہے. وحی کا فیصلہ ہے تو خدا کا فیصلہ ہے. توجہ, اب یہ اٹھتا ہے تو خدا کی مرضی سے بولتا ہے, تو خدا کی مرضی سے چلتا ہے, تو خدا کی مرضی سے کسی کو کعبے سے لاتا ہے, تو خدا کی مرضی سے کسی کو زبان چساتا ہے, تو خدا کی مرضی سے کسی کو یا علی انتا منی بے منزلت ہارونا میں موسیٰ کہتا ہے, تو خدا کی مرضی سے کسی کو یا علی لحموں کا لحمی, دموں کا دمی, حبوں کا حبی, بغضوں کا بغضی, صلبوں کا صلبی کہتا ہے. تو خدا کی مرضی سے کسی کو یا علی من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ و الی نوح فی علمہ و الی موسیٰ فی حیبتہ و الی عیسیٰ فی زہدہ و الی ایوب فی صبرہ و الی یوسف فی جمالہ و الی محمد فی کمالہ فینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب کہتا ہے. تو خدا کی مرضی سے کسی کو ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ کہتا ہے, تو خدا کی مرضی سے کسی کو حسین منی وانا من الحسین کہتا ہے, تو خدا کی مرضی سے کسی بی بی کو اپنی ماں کہتا ہے, تو خدا کی مرضی سے توجہ توجہ توجہ, پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک کسی سے علم لیتا ہے تو خدا کی مرضی سے کسی سے علم دیتا ہے, تو خدا کی مرضی سے کسی سے کاغذ قلم مانگتا ہے, تو خدا کی مرضی سے کسی کو محفل سے اٹھاتا ہے, تو خدا کی مولا سلامت رکھے آپ کو, آپ آباد رہیے, آپ سلامت رہیں. بالکل جی, ایمیں گالے مولا تانو سلامت رکھے. تو بھائی اب یہ اٹھتا ہے تو خدا کی مرضی سے, بیٹھتا ہے تو خدا کی مرضی سے, لیٹتا ہے, کسی کو بستر پر لٹاتا ہے تو خدا کی مرضی سے, کسی کو زبان چساتا ہے تو خدا کی مرضی سے, کسی کو علم دیتا ہے تو خدا کی مرضی سے, کسی سے علم لیتا ہے تو خدا کی مرضی سے, کسی سے کاغذ قلم مانگتا ہے تو خدا کی مرضی سے, کسی کو اپنی محفل سے اٹھاتا ہے تو وہ بھی خدا کی مرضی سے. کیوں کہ قرآن نے فیصلہ کیا, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.
کہ ہمارا نبی اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتا، یہ جب بھی بولتا ہے وحی کے مطابق بولتا ہے۔ اگر آپ کے طبیعتیں اجازت دے رہی ہوں تو ایک مولا کی شان کی ایک روایت سنانا چاہتا ہوں، بزرگوں سے تائید لوں گا، بزرگوں کی اجازت ہو تو ایک زوردار نعرہ حیدری سنا دیجئے ذرا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی روایت ہے رسول اکرم سے، روایت میں اللہ ملائکہ کو اور یہ جو موالیان حیدر کرار بیٹھے ہیں ان کو سمر بھائی علی کا مقام دکھانا چاہتا ہے کہ علی کا مقام کتنا بلند ہے۔ رسول فرماتے ہیں، کون رسول؟ وہی یہ بھی بتایا کہ وما ینطق عن الہویٰ، یہ بات ذہن میں رہے کہ اپنی مرضی سے چاچا گفتگو نہیں کرتا، جب بھی بولتا ہے وحی کے مطابق بولتا ہے، اس کے لب جب بھی ہلتے ہیں وحی کے مطابق ہلتے ہیں۔ اب وہ رسول فرما رہا ہے جو طٰہٰ و یاسین ہے، جو مزمل و مدثر ہے، جو رحمت للعالمین ہے، وہ فضائل بیان کر رہا ہے سمر بھائی علی مرتضیٰ کے۔ رسول نے کیا کہا؟ رسول فرماتے ہیں لما اسری بی الی السماء رأیت تحت العرش فضاء وسیعا مملوءا من نیاق الجنہ لا یرا اولها ولا آخرها وعلیہا احمال وعلی کل ناقۃ جاریۃ وزمام کل ناقۃ بیدی الغلام من غلمان الجنہ سألت عن جبرائیل عن هذه النوق واحمالها فقال هذه جهاز ابنتك فاطمہ الى دار علی فقلت له ما هذه الاحمال فقال لا ادري فقلت له انخ واحدا منها وفعل رأيت حملها مملوءا من الكتب كل حمل مشتمل على 1000 كتاب وكل كتاب فيه 1000 فضيلة من فضائل امیر المؤمنین۔ اللہ اکبر، توجہ، کہا کل کتاب مشتمل على 1000 فضيلة من فضائل امیر المؤمنین اذن کتب فیها ان اللہ عز وجل خلق 70,000 عالم وفی کل عالم 70,000 بلد وفی کل بلد 70,000 مسجد وفی کل مسجد 70,000 محراب وفی کل محراب یصلی امیر المؤمنین صلاة الجمعہ۔ جو ہے نا کیا کہا رسول نے؟ تاریخ رقم کر دی فضائل کی۔ کیا کہا؟ لما اسری بی الی السماء، کہ جب مجھے آسمانوں پر لے کر جایا گیا رأیت تحت العرش فضاء وسیعا مملوءا من نیاق الجنہ، کہ میں نے عرش کے نیچے ایک بہت بڑی فضا دیکھی جس کا لا یرا اولها ولا آخرها، جس کا نہ آخر نظر آتا ہے نہ ہی انجام نظر آتا ہے، اور اس فضا کے اندر اونٹنیاں ہی اونٹنیاں ہیں۔ اب میں نے جبریل سے پوچھا جبریل ان اونٹنیوں پہ کیا لدا ہوا ہے؟ کہتا ہے آپ کی بیٹی سیدہ کا وہ جہیز لدا ہوا ہے جو علی کے گھر جائے گا۔ توجہ ہے نا کہ آپ کی بیٹی سیدہ کا وہ جہیز لدا ہوا ہے جو علی کے گھر جائے گا۔ پھر پوچھا کیا؟ کہ جبریل یہ تو جہیز ہو گیا میری بیٹی کا، اور یہ جو باقی سامان ہے یہ کیا ہے؟ کہا لا ادری، اب جبریل کو بھی نہیں پتا بھائی جان وہ کیا چیز ہے۔ رسول نے کہا جبریل یہ جو ایک ناکہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کتنی ہیں اللہ جانتا ہے، کیونکہ جبریل کو بھی نہیں پتا تھا نا کہ بھئی نہ اول نظر آتا تھا نہ انجام نظر آتا تھا، ایک بہت بڑی فضا عرش کے نیچے۔ رسول نے کہا جبریل ذرا ایک ناکہ کو بٹھاؤ، ناکہ کہتے ہیں اونٹنی کو۔ اب جو ناکہ بٹھائی رسول نے دیکھا کہ ناکہ کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ یا علی یا علی یا علی، توجہ، کیا کہا کہ ناکہ کے اوپر اونٹنی کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ اب رسول نے جو کتابیں دیکھی تو پڑھے لکھے تو تھے ہی، ہم یہ تھوڑی سمجھتے ہیں کہ رسول کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ توجہ ہے نا، رسول نے ایک کتاب کھولی،
پھر کیا دیکھا؟ ہر کتاب میں علی کی 1000 فضیلت لکھی ہوئی ہے. ہر ناکہ پر 1000 فضیلت ہے. ہر ناکہ پر 1000 کتاب ہے. ہر کتاب میں 1000 فضیلت ہے. ارے جس کی فضیلت کی 10 لاکھ احادیث ایک اونٹنی پر ہو تو کسی امتی کی کیا اوقات کہ علی کا مقابلہ کر سکے؟ حیدری بھائی. اور لا تعداد اونٹنیاں، یہ بھی نہیں کہا کوئی 1 لاکھ تھی، کوئی کہا 2 لاکھ، کوئی کہا ہو 10 کروڑ، کہا پتہ نہیں کتنی تھی. ہر ناکہ پر 1000 کتاب، ہر کتاب میں علی کی 1000 فضیلت. اب جو فضیلت پڑھنے لگا ہوں، اگر کسی کا پتا پانی ہونے لگے تو معافی چاہتا ہوں. کیا کہا؟ اب رسول کا دل چاہنے لگا بھائی جو 1000 حدیث لکھی ہے میں بھی کوئی ایک پڑھ لوں. توجہ ہے نا بھائی؟ اللہ توجہ ہے. رسول نے کہا کہ میرا بھی دل چاہ گیا. اب محمد کا دل بھی چھلکنے لگا کہ علی کے فضائل کی چلو جو کتاب ہاتھ لگی ہے ایک فضیلت تو پڑھوں. اب کیا کہا؟ اذن کتب فیہا ان اللہ عز وجل خلق 70,000 عالم وفی کل عالم 70,000 بلد وفی کل بلد 70,000 مسجد وفی کل مسجد 70,000 محراب وفی کل محراب یصلی امیر المومنین صلاۃ الجمعہ. رسول فرماتے ہیں اللہ نے 70,000 عالم بنائے ہیں. ہر عالم میں 70,000 شہر ہیں. ہر شہر میں 70,000 مسجدیں ہیں. ہر مسجد میں 70,000 محراب ہے اور ہر محراب میں علی جمعے کی نماز پڑھتا ہے. حیدری بولا سلامت رکھے آپ کا، بولا سلامت رکھے. کیا کہا؟ ان اللہ عز وجل خلق 70,000 عالم. اللہ نے 70,000 عالم بنائے ہیں. ہر عالم سے دوسرے عالم میں کیا ہے؟ 70. ہر عالم کے اندر 70,000 شہر ہیں. وفی کل بلد 70,000 مسجد. ہر مسجد میں 70,000 محراب ہیں اور ہر محراب میں آپ کو اور میرا بادشاہ جمعے کی نماز پڑھتا ہے. توجہ ہے نا؟ اب کیا ہوا؟ پھر کیا کہا؟ بس آخری فضیلت کی روایت، اس کے بعد 2 جملے مصائب کے. کیا کہا کہ اچھا دوسری حدیث سنا دیتا ہوں، وہ تھوڑی لمبی ہو جائے گی. اور جملہ، ٹائم کم ہے بھائی. رسول نے کیا کہا؟ یا علی انت منی وانا منکا. توجہ ہے؟ کیا کہا؟ علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا. کہا نا؟ کہا یا علی. اور یہ صحیح بخاری میں اسماعیل بخاری صاحب نے بھی لکھا ہے کہ کیا 3 علی کی شان میں فضیلت کی حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے یا علی انت منی وانا منکا. اے علی میں تجھ جیسا تو مجھ جیسا، میں تجھ جیسا تو مجھ جیسا، میں تجھ جیسا تو مجھ جیسا. دیکھیے رسول فرما رہے ہیں کہ علی میں تجھ جیسا تو مجھ جیسا، مگر یہ علی کے باپ ابو طالب کے خون کی شرافت ہے کہ علی نے ایک مقام پر بھی نہیں کہا کہ میں نبی جیسا. توجہ ہے نا؟ رسول فرما رہے ہیں. رسول نے چاچا کیا کہا کہ علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا، تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا. لیکن یہ علی کے باپ ابو طالب کے خون کی شرافت ہے کہ علی نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میں رسول جیسا. علی نے ہمیشہ محمد کی جوتے گانٹھنے میں فخر محسوس کیا ہے. علی نے ہمیشہ کہا انا عبد من عبید محمد. علی محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے. علی محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے. علی محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے. لیکن اگر تعصب کی اینک کو اتار کر دیکھا جائے، منافقت کی اینک کو اتار کر دیکھا جائے، علی ہر لحاظ سے محمد جیسا تھا. حسب میں نبی جیسا تھا، نسب میں نبی جیسا تھا، علم میں نبی جیسا تھا، حلم میں نبی جیسا تھا، شجاعت میں نبی جیسا تھا، کردار میں نبی جیسا تھا، طہارت میں نبی جیسا تھا، گفتار میں نبی جیسا تھا، کردار میں نبی جیسا تھا. اگر محمد جیسا نہیں تھا تو پھر روز مرہ کے دیکھ
دیکھنے والے کافر ساری رات یہ کیوں سمجھتے رہے کہ بستر پر نبی علی نہیں نبی سو رہا ہے؟ تو بھائی مولا آباد رکھے اٹھتے ہاتھوں کو. کہا علی ہر لحاظ سے نبی جیسا تھا، حسب میں نبی جیسا تھا، نسب میں نبی جیسا تھا، علم میں نبی جیسا تھا، علم میں نبی جیسا تھا، سخاوت میں نبی جیسا تھا، شجاعت میں نبی جیسا تھا، سخنوری میں نبی جیسا تھا، گفتار میں نبی جیسا تھا، کردار میں نبی جیسا تھا. اگر نبی جیسا، نور میں نبی جیسا تھا. اگر نبی جیسا نہیں تھا تو روزمرہ کے دیکھنے والے کافر ساری رات کیوں سمجھتے رہے کہ بستر پر علی نہیں نبی سو رہا ہے؟ بس دو جملے مصائب کے، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. لوگوں، دو امانتوں کو مسلمانوں نے رلا رلا کے مارا ہے، اجرکم اللہ. ایک محمد کی امانت سیدہ کو، ایک حسین کی ننھی بیٹی کو. اللہ آپ کی ہائے قبول کرے. رلا رلا کے مسلمانوں نے سیدہ مار دی ہے. یہ جو سورج ہے نا سمر بھائی، اس نے بڑے عجیب منظر دیکھے. ایک منظر اس سورج نے یہ دیکھا کہ سیدہ آتی تھی رسالت کھڑی ہو جاتی تھی. ایک منظر یہ دیکھا لوگ بیٹھے رہے سیدہ کھڑی رہی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کی ہائے قبول کرے. عزادارو، اپنے بابا کی وفات کے بعد 3 دن سیدہ نے سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھی ہے. اگر 75 دن زندہ رہی ہے اس کا بھی اندازہ کر لو، اگر 95 دن زندہ رہی ہے اس کا بھی اندازہ کر لو کہ اپنے بابا کی وفات کے بعد سیدہ نے 3 دن سیدھے ہاتھ سے تسبیح پڑھی ہے. جب علماء سے پوچھا گیا کہ بی بی سیدھے ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں پڑھتی تھی، رو کے کہتے تھے ہاتھ اس قابل نہیں تھا کہ سیدہ تسبیح اٹھا سکے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں یہ بتاؤ، ایک سوال کرتا ہوں چاچا، 18 سال کی بیٹی جوان ہوتی ہے یا بوڑھی ہوتی ہے؟ تمہاری ہائے بتاتی ہے جوان ہوتی ہے. لیکن کوئی مجھ سے بھی تو پوچھے کہ کوئی ایسی بی بی بھی ہے کہ عمر 18 سال تھی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے، عمر 18 سال تھی، کمر جھک گئی تھی، عمر 18 سال تھی، دیواروں کا سہارا لے کے چلتی تھی سیدہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس آخری جملے. عزادارو، بند ہو گئی رسول کی آنکھ، دروازے پر مسلمان آ گئے، دستک دے کے کہتے ہیں دروازہ کھول، آج ہم علی کو لینے آئے ہیں. اندر سے آواز آئی حیا کر، میں محمد کی بیٹی ہوں. آواز آئی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. عزادارو، 26 لوگوں نے مل کے دروازے کو دھکا دینا شروع کیا. دوبارہ آواز آئی ہٹ جا ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. عزادارو، آواز آئی حیا کر، میں محمد کی بیٹی ہوں. عزادارو، 26 لوگوں نے مل کے دروازے کو دھکا دیا. اکیلی سیدہ دروازے کو روکتی تھی. عزادارو، ان لوگوں نے ایک مرتبہ دروازے کو آگ لگائی. اب جو 26 لوگوں نے مل کے دروازے کو دھکا دیا، سیدہ دروازے اور دیوار کے درمیان پھنس گئی. مجھے معاف کرنا، اگر جملہ سن کے مر بھی جاؤ تو حق ادا نہیں ہوتا. اکیلا جلتا ہوا دروازہ نہ تھا، ارے دروازے میں ایک لوہے کی میخ تھی، ارے جو آگ کی شدت کی وجہ سے عزادارو سرخ ہو گئی تھی. دروازے کا گرنا تھا، سیدہ کے پہلو میں میخ لگی. بی بی کی آواز آئی فضا
ارے فضا میرا محسن شہید ہو گیا. عزادارو اللہ تمہیں لے جائے بی بی کی زیارت پر. معاف کرنا جب بی بی کی زیارت پڑھو ایک اس میں لفظ آتا ہے مستحدہ. مستحدہ اس پرندے کو کہتے ہیں جو اڑنا چاہتا ہو اڑ نہ سکتا ہو, جس کے پر ٹوٹ گئے ہو. عزادارو بی بی کو مستحدہ پتہ کیوں کہتے ہیں؟ جب جلتا ہوا دروازہ بی بی پر گرا, بی بی کی حالت ایسی تھی, اٹھتی تھی گر جاتی تھی, اٹھتی تھی گر جاتی تھی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین.